دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، مغرب کے بعد سے ہی اب تک ہم لوگ بیانات سن رہے ہیں اور اشعار بھی سن رہے ہیں۔ بزرگوں، یاد رکھیے، ہمارا یہ سننا، ہمارا یہ سنانا، ہمارے یہ بیانات، ہمارے یہ اشعار، ہمارا یہاں بیٹھنا، اگر ان کاموں میں اخلاص ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، ہم اپنے نفس کو اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ بیٹھنا سب بیکار ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی اعمال کر رہے ہیں، کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، اگر ان میں اخلاص ہے تو وہ اعمال ہمارے کام کے ہیں۔ ان اعمال سے ہماری نجات ہوگی، ہماری مغفرت ہوگی، اور اگر ان اعمال میں اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا ہے، تو پھر یہ اعمال ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ بزرگوں، تمام چیزوں کا خلاصہ وہ اخلاص ہے۔ ہمارا چھوٹا عمل ہو کہ بڑا عمل ہو، اس کی قبولیت اخلاص پہ موقوف ہے۔ اگر ہم ایک نیک عمل کر رہے ہیں اور اس میں اخلاص نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ میت، وہ مرا ہوا انسان کہ جس کے جسم سے روح نکل چکی۔ ایسی ہمارے وہ اعمال ہیں جن میں اخلاص نہیں ہے، گویا وہ اعمال مردار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک موقع سے فرمایا کہ بلا اخلاص کے عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ مسافر
جس نے اپنے تھیلے میں زاد راہ کی جگہ، توشہ سفر کی جگہ، کھانے اور پینے کی چیزوں کی جگہ کنکری کو بھر رکھا ہو کہ سفر میں اس کنکری سے اس کی بھوک دور نہیں ہو سکتی ہے، اس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا وہ عمل جو اخلاص سے خالی ہے، اس سے نجات ہمیں نہیں مل سکتی، مغفرت نہیں مل سکتی۔ بزرگوں یاد رکھیے اور اس کو گرہ باندھ لیجئے، چھوٹا عمل، معمولی عمل اگر وہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہے تو کل قیامت میں وہ نجات اور مغفرت کا باعث بنے گا۔ بہت سا بڑا عمل اگر اخلاص سے خالی ہے تو نجات نہیں مل سکتی۔ ایک بہت بڑے عالم نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، نصیحت سے بھرا ہوا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سنیے اور میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، ابو نصر السیاح، اس کی ایک بیوی تھی، ایک بیٹا تھا، مگر غربت کا مارا تھا، غربت کی وجہ سے پریشان حال رہا۔ ایسی بھی نوبت آئی کہ کئی دن تک اس کے گھر چولہا نہیں جلا۔ ایک دن بیوی اور بچے کی بے چینی بہت بڑھ گئی تو گھر سے باہر نکل گیا، یہ سوچ کر کے کہ آج کچھ بھی ملے گا لے کے آئیں گے گھر اور بیوی اور بیٹے کی جان بچا لیں گے۔ باہر نکلتا ہے، اس زمانے کے ایک بڑے عالم تھے، احمد ابن مسکین رحمت اللہ علیہ، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اپنی داستان پوری غربت کی اس نے اس عالم صاحب سے بتا دیا۔ عالم صاحب نے، مولانا صاحب نے، احمد ابن مسکین رحمت اللہ علیہ نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ سمندر کے کنارے لے گئے، ایک جال ساتھ میں لے لیا، مچھلی شکار کرنے والا جال۔ احمد ابن مسکین رحمت اللہ علیہ نے پہلے یہ کہا میاں 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجت کی نیت سے۔ نماز پڑھی اور پھر کہا یہ جال لو اور اس دریا میں بسم اللہ پڑھ کر جال کو پھینکو۔ اس نے جال کو پھینکا، پہلی ہی بار میں ایک بہت بڑی مچھلی پھنس گئی، خشکی پہ کھینچ لیا۔ اس عالم صاحب نے یہ کہا کہ جاؤ اس مچھلی کو لے جاؤ مارکیٹ میں بیچ کر کے، جو پیسے ہوتے ہیں، جو آمدنی ہوتی ہے، اس سے تم اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچے کے لیے غذا خرید لو۔ بیچا اور آمدنی ہوئی، اس سے اس نے 2 روٹی، 2 چپاتی اور چند مٹھائیاں اس نے خریدی۔ سب سے پہلے ان دونوں روٹیوں کو اور مٹھائیوں کو لے کر اس عالم صاحب کے پاس پہنچا، کہا حضور اس میں سے کچھ آپ لے لیجئے۔ عالم صاحب نے کہا کہ میاں میں نے اپنے لیے تم کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لے جاؤ اپنے بیٹے کو کھلاؤ، اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وہ شخص چلتا ہے، گھر کی طرف جا رہا ہے،
سڑک کنارے پہ دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا اس کا بچہ ہے. بوڑھی اماں روئے جا رہی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور وہ بچہ بھی رو رہا ہے. یہ رک جاتا ہے, پوچھتا ہے کیا بات ہے, بوڑھی اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بوڑھی اماں کا حال بھی وہی تھا جو اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کا حال تھا. وہ بھی غربت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے وہ رو رہی تھی اور ان کا بچہ رو رہا تھا. اب یہ پریشان ہوتا ہے. ابو نصر الصیاد یہ شخص کیا کرے؟ ان مٹھائیوں کو اور یہ 2 چپاتی 2 روٹی کو میں اپنے گھر لے جاؤں یا بوڑھی اماں کو دے دوں؟ اپنے دل سے فیصلہ لیا اس نے. جب آپ دل سے فیصلہ لیں گے نا تو آپ کا دل صحیح فیصلہ دے گا. اس کے دل نے یہ کہا تو تم دے دو یہ سارا اسی بوڑھی اماں کو, اسی بچے کو دے دو, اللہ تمہاری بیوی اور تمہارے بیٹے کا پھر کچھ انتظام کر دے گا. وہ شخص بوڑھی اماں کو اور اس بچے کو دونوں روٹیاں دے دیتا ہے, وہ چند مٹھائیاں دے دیتا ہے. دینا تھا کہ بوڑھی اماں کی آنکھوں سے جو آنسو چل رہا تھا وہ آنسو بند ہو گیا. وہ بچہ بھی مسکرانے لگا. اب یہ شخص پریشان ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی اپنے بچے کا کس منہ سے سامنا کروں گا؟ اللہ نے یہ 2 روٹیاں دی تھیں, میں نے تو بوڑھی اماں کو دے دیا, میں کیسے جاؤں؟ آگے بڑھتا ہے, دیکھا کہ کچھ مجمع ہے اور اس مجمع میں ایک شخص اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی ہے جو ابو نصر الصیاد کو جانتا ہو. ایک شخص اعلان کر رہا ہے تو اس کے کانوں میں آواز آئی کہ میرا نام لیا جا رہا ہے. قریب گیا, اس نے کہا کیا بات ہے؟ ابو نصر الصیاد میں ہوں. کہ تم ہو؟ کہا میں ہوں. کہا سنو, تمہارے والد نے 30 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت رکھے تھے. تمہارے والد کا تو انتقال ہو گیا, لیکن تمہارے والد نے کچھ نہیں کہا تھا کہ اس کا کرنا کیا ہے. اب میں پریشان تھا کہ کون اس کا وارث ہے, میں اسے دے دوں. چنانچہ تم سامنے آ گئے ہو, تم ابو نصر الصیاد ہو, مجھے معلوم ہے کہ تم ان کے بیٹے کا نام ابو نصر الصیاد ہے. لو یہ 30,000 درہم. بزرگوں, پھر کیا ہوتا ہے؟ آن کے آن میں وہ مالدار ہو جاتا ہے. 30,000 درہم بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اب وہ اس رقم سے کاروبار کرتا ہے, کئی دکانیں ہو جاتی ہیں, کئی مکان ہو جاتے ہیں, بڑا مالدار ہو جاتا ہے. اب وہ وقت ایسا بھی آیا کہ 1,000 صدقہ کرنے لگا. 1,000 صدقہ کرنے لگا. لیکن اب جو وہ صدقہ کر رہا تھا, 1,000 صدقہ, 500 درہم صدقہ, اس صدقے میں کہیں نہ کہیں اس کے نفس کو دخل تھا. اب تم بڑے مالدار ہو گئے ہو, اب تم 1,000 درہم صدقہ کرنے لگے ہو, 500 درہم صدقہ کرنے لگے ہو. نفس کو کہیں نہ کہیں دخل تھا. اب آگے ہوتا کیا ہے بزرگوں, اس کو دیکھیے. اخلاص کیا چیز ہے اسے سمجھیے آپ. ابو نصر الصیاد یہ کہتے ہیں, ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے, اولین و آخرین لوگ موجود ہیں, حساب و کتاب ہو رہا ہے. اس میدان میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ابو نصر الصیاد کے بھی اعمال کو تولا جائے, اسے بلایا جائے اور اس کے اعمال کو تولا جائے.
ابو نصر الصیاد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے لیے ترازو کو لایا گیا اور میرے اعمال کو ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھا گیا، نیکیوں کو بھی گناہوں کو بھی، تو گناہ کا پلڑا جھک گیا اور نیکیوں کا پلڑا اوپر کو اٹھ گیا، یعنی نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ زیادہ ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، بہت زیادہ، اب کیا ہوگا، ہماری نجات نہیں ہو سکے گی۔ دل میں خیال آیا، ارے ہم نے تو 1,000 روپے صدقہ کیا تھا، 500 روپے صدقہ کیا تھا، حکم ہوتا ہے کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کچھ صدقات ہیں، کہاں ہیں، 1000 درہم کے صدقات ہیں، کہا رکھو ترازو میں رکھا گیا، پلڑا جوں کا تو رہا، نیکیوں کا پلڑا اوپر کو ہی رہا اور گناہ کا پلڑا نیچے کو ہی جھکا رہا۔ ابو نصر الصیاد کہتے ہیں کہ میں خواب میں ہی رونے لگا، میں پریشان ہو گیا کہ اب میری نجات نہیں ہو پائے۔ پھر اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو اس کے نام اعمال میں کچھ اور بھی ہے، تو فرشتے نے کہا ہاں ہے، 2 روٹیوں کا صدقہ، چند مٹھائیوں کا صدقہ، کہ رکھو اس کے ترازو میں۔ جب ان 2 روٹیوں کے صدقے کو اور چند مٹھائیوں کے صدقے کو رکھا گیا تو دونوں پلڑے اب برابر ہو گئے، گناہ کا پلڑا بھی اور نیکیوں کا پلڑا بھی بالکل برابر۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ جان آئی، اب تو دونوں برابر ہو گئے، لیکن نجات کے لیے تو چاہیے کہ نیکیوں کا پلڑا نیچے کو جھکے اور گناہ کا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے، جب ہی نجات ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر پریشان ہونے لگا، حکم ہوا کہ دیکھو جب اس نے 2 روٹیاں دی تھی اس بوڑھی اماں کو، دینے سے پہلے ان بوڑھی اماں کی آنکھوں میں آنسو تھا اور روٹیاں دینے کے بعد آنسو اس کے بند ہو گئے تھے۔ حکم ہوتا ہے کہ بوڑھی اماں کے آنسوؤں کو اور اس بچے کے چہرے کی خوشی کو اس کے ترازو میں ڈال دو۔ بزرگ کو یاد رکھیے، اللہ قادر مطلق ہیں، وہ جس کو چاہے وزنی بنا دیں، پہاڑ کو چاہے تو روئی بنا دیں اور روئی کو چاہے تو پہاڑ بنا دیں۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ پاک نے بوڑھی اماں کی آنسو کو وزنی بنا دیا اور بچے کے چہرے کی خوشی کو ایک وزن کی شکل دے دی، کہا رکھو اس کے ترازو میں۔ جب رکھا گیا تو گناہ کا پلڑا اوپر پھوٹ گیا اور نیکیوں کا پلڑا نیچے کو جھک گیا۔ بزرگوں، 1000 صدقات کوئی کام نہیں آئے، کیوں؟ وہاں نفس کو دخل تھا، نفس وہاں خوش ہو رہا تھا، اور یہ 2 روٹیاں اور چند مٹھائیاں، بے شک اس میں اخلاص تھا۔ اس نے اپنی بیوی پہ، اپنے بچے پہ، بوڑھی اماں کو ترجیح دیا تھا، اس کے بیٹے کو ترجیح دیا تھا، اپنا خیال نہیں کیا، اپنی بیوی کا خیال نہیں کیا، اپنے بیٹے کا خیال نہیں کیا، بوڑھی اماں کا خیال کیا۔ بے شک وہ اخلاص سے بھرا ہوا عمل تھا۔ اس چھوٹے عمل نے، 2 روٹی کے صدقہ نے اس کی مغفرت کرا دی۔ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں ہی سننے لگا کہ اعلان ہونے لگا کہ ابو نصر الصیاد کی مغفرت ہو گئی، ابو نصر الصیاد کی مغفرت ہو گئی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ سننا، ہمارا یہ سنانا، ہمارا یہ تقریر کرنا، ہمارے یہ بیانات،
ہمارے یہ اشعار کا پڑھنا، خدا کی قسم اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو کسی کام کے نہیں ہے، کسی کام کے نہیں، بالکل نہیں۔ اس لیے اخلاص ہم اپنے اعمال میں پیدا کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں۔ جون سا عمل کرنے جا رہے ہیں اپنے نفس کا محاسبہ کر لیجئے کہ اس میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا نفس کو خوش کرنے کے لیے، یا اس لیے کہ سماج کے لوگ ہمیں عبادت گزار کہیں گے، نمازی کہیں گے، بڑا مالدار کہیں گے، بڑا مقرر کہیں گے، بڑا نمازی کہیں گے، اور ہمیں اچھے نام اچھے القاب سے پکارا جائے گا۔ اپنے نفس کا ہمیں محاسبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے، اور پھر ہمارے اعمال کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور ہمارے نیک اعمال کو ہمارے لیے باعث نجات اور باعث مغفرت بنائے۔ بزرگوں، اسی کے ساتھ میں 2-3 منٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ وقت جامع رحمانی کا آیا ہے اصلاحی باتیں بھی سننے سنانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تعمیری کام بھی وہاں چل رہا ہے جو ولی قضا کی بنیاد رکھی گئی، 5 منزل ہونا ہے اور 5 کروڑ روپے اس میں خرچ ہوں گے۔ تعمیری کام چل رہا ہے، جن لوگوں نے پہلے دیا ہے، جمع دیا ہے، اکٹھا کیا ہے، بہت اچھا، اللہ قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں دیا اب دینا چاہتے ہیں تو 2-4 منٹ میں آپ دے دیں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ بولیے، دینا چاہتے ہیں آ جائیے۔ ہیں کوئی؟ جی ہاں، جو جن کے پاس جو کچھ بھی ہیں دینا چاہتے ہیں 10 20 50 100 دے سکتے ہیں، اور جو کچھ لکھوانا چاہتے ہیں لکھا سکتے ہیں۔ اپنے نام آئیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے، ماشاء اللہ لکھوا دیں۔ آ جائیے۔ کون سی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے کسے معلوم؟ گھوم جائیے 2 منٹ میں گھوم جائیے، جلدی گھوم جائیے۔ لائیے یہاں لائیے۔ 1-2 بچے خواتین میں بھی گھوم جائیں، کیا چھوٹے نام ہے بچے آپ کو کا؟ بھیج دیا جائے، کیا نام ہے؟ چھوٹے بچے گمچھے پکڑ کر وہ محمد خواتین ربان، برداشت ماشاء اللہ، نہیں اللہ قبول کریں، فرمائے۔ محمد ربان، کیا آپ کیا نام ہے؟ وہ مدرسے کے لیے تعاون کریں۔ ٹھیک، اللہ قبول فرمائے۔